تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پوری طرح سے ڈریگنز کا قبضہ تھا۔ وہاں کے لوگ ان ڈریگن سے کافی تنگ تھے، تو وہ ڈریگن سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، یعنی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر سال کئی جوان لڑکیوں کو سیکریفائس کر دیا کرتے تھے، جنہیں ڈریگنز آ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس جگہ جہاں پہ ڈریگنز رہتے تھے۔ وہ ایک میجیکل آئی لینڈ تھا جہاں پہ کوئی بھی نارمل انسان نہیں جا سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ صرف وہی انسان یہاں جا سکے گا جو ان لڑکیوں سے سچی محبت کرتا ہوگا، یعنی جس لڑکی کو اس آئی لینڈ پر لے کر جایا جائے گا، جو اس کا ٹرو لور ہوگا، وہی اس لڑکی کو بھی بچا سکے گا اور ان ڈریگنز کو بھی مار سکے گا۔ ایک بار ایک بہت ہی پیاری لڑکی کو سیکریفائس کر دیا گیا اور اسے ڈریگنز لے گئے، لیکن جو لڑکا اسے پسند کیا کرتا تھا اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بولا کہ میں کبھی گیو اپ نہیں کروں گا اور میں اس آئی لینڈ کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گا۔ اس نے دن رات کوشش شروع کر دی اور آخر کار اس کو وہ آئی لینڈ مل ہی گیا۔ جب وہ انسان اس آئی لینڈ پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ جسے وہ پسند کرتا تھا وہ لڑکی تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی، اسے ڈریگنز نے مار دیا تھا۔ اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں ڈریگنز کو مار کے ہی چین لوں گا، تو اس لیے کچھ دن وہ اسی آئی لینڈ پر رہا اور ایک دن اچانک سے اس نے ڈریگن کو مار دیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ڈریگنز مارے جا چکے ہیں اور سب لوگ اس آدمی کی بہت عزت کرتے تھے، اسے بریو مین کہتے تھے کہ اس نے ڈریگنز کو ہنٹ کیا۔ کئی سال بیت گئے اور وہ آدمی اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک گرینڈ سن بھی تھا۔ اب جس ملک میں وہ رہ رہا تھا وہاں کا راجا اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا ڈھونڈا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ڈریگن ہنٹر کا گرینڈ سن تھا جس کا نام ایگور تھا۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ایگور بھی اپنے دادا کی طرح کافی اسٹرانگ ہوگا۔ اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ پچھلے زمانے میں جب ڈریگنز کو بلانا ہوتا تھا لڑکیوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے، تو ایک ڈریگن سانگ گایا جاتا تھا جس کو سن کر ڈریگنز اٹریکٹ ہوتے تھے اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب کئی سالوں سے ڈریگنز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈریگنز ہمیشہ کے لیے مر چکے، تو وہ دوبارہ سے ان لوگوں کی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ سانگ گانے لگتے ہیں، اپنی میموریز تازہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگ سانگ گانا شروع کرتے ہیں تو اچانک سے وہاں کی ہوائیں بدلنے لگتی ہیں اور اچانک سے وہاں پر اپیئر ہوتا ہے ایک بہت بڑا بلیک کلر کا ڈریگن۔ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ وہ راجا کی گرینڈ ڈاٹر کو، جس کا نام میرو سلاوا ہوتا ہے، اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی اسے روک نہیں پاتا، ایون ایگور بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں تھا۔ وہ ڈریگن میرو سلاوا کو لا کر اس آئی لینڈ پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ کافی اندھیرا تھا۔ وہ ایک کافی بڑے ڈریگن کے اسکیلیٹن سے بنا ہوا تھا اور کوئی بھی وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا تھا۔ میرو سلاوا کافی زیادہ ورٹ ہوتی ہے کہ تبھی اسے وہاں پر ایک اور لڑکا دکھتا ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ لڑکا آگے سے چپ رہتا ہے، اسے اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو میرو سلاوا سمجھتی ہے کہ شاید ہی کافی بچپن میں ہی یہاں پر لے کر آیا گیا ہو اور اس بیچارے کو تو اپنا نام بھی نہیں آتا، تو وہ اس کا نام ارمان رکھتی ہے۔ وہ دونوں بھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک خوفناک سا ڈریگن آ جاتا ہے، جس سے دیکھ کے میرو سلاوا کافی ڈر جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ارمان کہیں پر بھی نہیں ہوتا، اور وہ آئی لینڈ پر عجیب و غریب چھوٹی چھوٹی کریچرز بھی تھیں جو کہ کافی کریپی لک دے رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرو سلاوا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ میرو سلاوا رونے لگتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ ارمان کو ڈریگن لے گیا، تو وہ غصے میں اس آئی لینڈ پر پتھر مارنے لگتی ہے، جس سے اس اسکیلیٹن کی ایک بون گر جاتی ہے اور دوسری طرف کا راستہ نکل آتا ہے۔ میرو سلاوا اس راستے کے اندر جانے لگتی ہے لیکن اس کے سامنے ڈریگن آ جاتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچ کے میرو سلاوا ایک کارنر پر چلی جاتی ہے جس کے نیچے پانی ہی پانی تھا، اور تبھی وہاں پر ارمان آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہی عجیب و غریب کریچر تھی جو اس نے ڈریگن کے ساتھ دیکھی۔ وہ کریچر میرو سلاوا پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی ارمان اسے روک دیتا ہے اور وہ کریچر ارمان کی بات ماننے لگتی ہے۔ تو میرو سلاوا کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں ارمان ہی تو ڈریگن نہیں، اور وہ اس سے کافی زیادہ ڈرنے لگتی ہے۔ میرو سلاوا کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے، لیکن ارمان فوراً سے ڈریگن میں بدل جاتا ہے۔ وہ میرو سلاوا کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن خود آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں۔
میروسلاوا فوراً سے اٹھ کر چلانے لگتی ہے کہ میری مدد کی جائے، کیونکہ ارمان اب دوبارہ سے انسان بن چکا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ تو میروسلاوا ایک پتھر اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری جان بچاتے بچاتے خود گرا، تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ڈریگن ہو۔ ارمان پانی کے اندر ہی ہوتا ہے اور میروسلاوا اسے باہر نکالتی ہے، یعنی یہاں دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی تھی۔ جب میروسلاوا اسے آئی لینڈ پر لے کر جاتی ہے تو ارمان پھر سے ڈریگن میں بدلنے لگتا ہے، لیکن میروسلاوا یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور ارمان بھی دوبارہ سے انسان بن کے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کافی ویک ہو چکا تھا۔ اگلے دن میروسلاوا پلان کرتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اس دن کافی زیادہ اسٹارم آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو میروسلاوا وہاں سے بھاگ نہیں پاتی۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے۔ اس نے ارمان کے جسم پر جو زخم تھے یعنی واؤنڈز تھے ان کو ٹھیک کیا تھا کچھ ہربس لگا کے۔ اس رات میروسلاوا کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک اور اسے بچانے آیا ہے اور وہ دونوں گلے سے لگ جاتے ہیں، کیونکہ میروسلاوا سچ میں واپس جانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر ایک اور کی جگہ ارمان ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ایزی رہو، تم میرے ساتھ سیف ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونے لگا تھا اور ان میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ کھیلتے، سوئمنگ کرتے اور بھاگتے رہتے تھے۔ لیکن ارمان ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کا ڈریگن کب باہر آ کر اسے نقصان پہنچا دے۔ تو وہ میروسلاوا کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ میں کیسے ڈریگن بنا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے فادر ایک ڈریگن تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھی ڈریگن بنوں، لیکن میں ایک انسان بن کر اپنی زندگی کو زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتا تھا، تو میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور اسی طرح ایک دن میں کھیل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان آ کر میرے فادر کو میری آنکھوں کے سامنے مار گیا، اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایگور کے گرینڈ فادر تھے، یعنی وہی ڈریگن ہنٹر۔ اور جو بچہ ہمیں اسٹارٹنگ میں دکھایا گیا وہ ارمان ہی تھا۔ اس لیے ارمان کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ہٹ گیا اور اس نے سوچا کہ میں انسان بن کے کیا کروں گا، یہ تو ظالم ہوتے ہیں، اور اب وہ اپنے فادر کا بدلہ لینے والا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ڈریگن ہی بنے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈریگن بننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ڈریگنز بھی اچھے نہیں تھے، وہ آپ لوگوں کے ملک سے جن بھی لڑکیوں کو لاتے تھے انہیں اپنی آنکھ سے جلا دیتے تھے، اور جو راکھ بچتی تھی ان سے بیبیز پیدا ہوتے تھے، اور میں بھی انہی بیبیز میں سے ایک بیبی ہوں، اسی لیے میں آدھا انسان اور آدھا ڈریگن ہوں۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا ہے، میں ویسا ڈریگن نہیں جو انسانوں کو جلا کر مار دوں، اور میں یہ بھی بہت کنٹرول کرتا تھا کہ میں کبھی ڈریگن نہ بنوں۔ لیکن میروسلاوا، جس دن تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہارے ملک کے لوگوں نے ایک بار پھر سے ڈریگن سانگ گایا، جو کہ میرے بچپن کی یاد تھا، اور میں اسی کی طرف کھینچا چلا آیا، اور پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ تو میروسلاوا سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گی تمہارے اس ڈریگن پر قابو پانے کے لیے۔ ارمان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بچانے یہاں پر آنے والا ہے کبھی؟ تو میروسلاوا کہتی ہے کہ ہاں، میں اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور دیکھنا وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر ارمان کی ایسی شکل بنتی ہے اور وہ میروسلاوا کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ جیلس ہو رہا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے میروسلاوا اچھی جو لگنے لگی تھی۔ اور میروسلاوا بھی دوبارہ اس آئی لینڈ سے کیوں نہیں بھاگی، کیونکہ اسے ارمان میں اچھائی دکھنے لگی تھی، وہ دونوں دوست بن چکے تھے۔ ایک دن میروسلاوا بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، میں ارمان کو ایسی شو کراؤں گی جیسے ہی مجھے اچھا لگنے لگا ہے، اور ایک دن موقع پا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی تاکہ ارمان کو یقین ہی نہ ہو کہ میں کبھی یہاں سے بھاگ سکتی ہوں اور وہ مجھ پہ کم نظر رکھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے زیادہ دن گزر جانے کے بعد وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور میروسلاوا کو لینے کے لیے ایک اور بھی نہیں آتا۔ لیکن ایک رات میروسلاوا کو خواب آتا ہے کہ ارمان ایک خطرناک ڈریگن میں بدل گیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ارمان اس کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اسے صرف جگا رہا تھا۔ میروسلاوا اس سے کافی ڈر جاتی ہے، لیکن اسے نہیں بتاتی کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے یا وہ اب اس کے ساتھ واقعی نہیں رہنا چاہتی۔ میروسلاوا پھر سے سوچنے لگتی ہے کہ جیسے اس کی نظر ادھر ادھر ہو تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور ایک دن وہ یہی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ارمان کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ وہ اس کے پاس کچھ پھول لے کر آتا ہے اسے سچ میں بتانے کے لیے کہ میں اب ایک اچھا انسان بنوں گا، میں ڈریگن نہیں بنا کروں گا، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ میروسلاوا تو واپس جانا چاہتی ہے اور وہ ارمان پر یقین ہی نہیں کر رہی، تو اس کا کافی دل ٹوٹتا ہے۔ تو وہ میروسلاوا سے کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، تم جانا چاہتی تھی نا، جاؤ۔
میں تمہیں نہیں روکوں گا اب۔ اور یہ کہہ کے وہ غصے سے کیف کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ غصے میں اور دکھ میں اس کا ڈریگن اس کے جسم سے باہر آنے لگتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا ابھی بھی کہ وہ میروسلاوا کو ہرٹ کرے۔ میروسلاوا اس سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ صرف میری خاطر ارمان نے خود کے ڈریگن پر قابو پایا اور میں نے ہی اسے دھوکا دیا۔ اگر میں جانا چاہتی تھی تو مجھے اسے صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا، اس طرح اس کی فیلنگز کے ساتھ تو نہ کھیلتی۔ لیکن ارمان بھی اب اس سے خود دور ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے، میں نے جتنی دیر لگائی اس ڈریگن کو کنٹرول کرنے میں، تم نے ایک پل کے اندر وہ سب توڑ دیا۔ اب میرا ڈریگن میرے کنٹرول میں نہیں، میں سب ہار چکا ہوں۔ تو میروسلاوا کو مجبوری میں بوٹ لے کے وہاں سے جانا پڑتا ہے، وہ کافی اداس ہوتی ہے۔ دوسری طرف سمندر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایگور اور اس کا بھائی بھی میروسلاوا کو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی لینڈ میجیکل تھا تو وہ اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگور میروسلاوا کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس سے پیار کرتا تھا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ راجا کی گرینڈ ڈاٹر سے اس کی شادی ہو جائے۔ وہ کافی ڈرپوک تھا، وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، واپس چلتے ہیں، اور اس کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میروسلاوا مرے یا جیو سے کیا پرواہ۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم کتنے ڈرپوک ہو، اور جب دیکھتا ہے کہ ایگور کو ہی کوئی پرواہ نہیں اس کے منگیتر کی، تو پھر ہم یہاں پہ سر کھپائی کر ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ لوگ جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ دور سے انہیں میروسلاوا دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر ایگور فوراً سے یو ٹرن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا عرصہ ڈھونڈا، تم کہاں تھی، مجھے یاد آتی تھی، اور وہ اس سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو میں اس ڈریگن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میروسلاوا ابھی بھی دل سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈریگن کو کچھ ہو، تو وہ ان سے کہتی ہے کہ ڈریگن اب اس آئی لینڈ پر نہیں رہتا، وہ مر چکا ہے، تم لوگ بس پیلس چلو۔ اور پھر سب وہ لوگ محل چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میروسلاوا اور ایگور کی شادی کا ایونٹ دوبارہ سے رکھا جاتا ہے، اور سب کافی زیادہ خوش تھے کہ میروسلاوا لوٹ آئی تھی۔ یہاں پر شادی کی سب رسمیں شروع ہوتی ہیں۔ میروسلاوا کو پانی میں ایک بوٹ پر لٹایا ہوا تھا اور اوپر سے سب اس پر پھول پھینک رہے تھے، لیکن جب میروسلاوا یہ رسمیں کر رہی ہوتی ہے تو ہم یہ اچھی طرح سے نوٹس کر پاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یعنی وہ دل سے اس شادی سے سیٹسفائی نہیں تھی، اسے وہ ڈریگن یعنی ارمان ابھی بھی یاد آ رہا تھا۔ دوسری طرف آئی لینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارمان پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، وہ اس آئی لینڈ سے پانی کے اندر جمپ لگا دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں وہ میوزک بجانے والا چھوٹو سا انسٹرومنٹ بھی تھا، جسے گرتے گرتے وہ بجانے لگتا ہے اور میروسلاوا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میروسلاوا کے دل کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ چلانے لگتی ہے کہ نہیں، میں غلط کر رہی ہوں، روکو یہ سب، میں ایگور کو پسند نہیں کرتی، مجھے وہ ڈریگن چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب سب یہ سنتے ہیں تو کافی حیران رہ جاتے ہیں، اور ایگور تو سب سے زیادہ۔ تبھی میروسلاوا وہ ڈریگن سانگ گانے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گانا گاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کافی اداس ہو جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ارمان نے واقعی اپنی جان لے لی، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ہی ہوائیں بدلنے لگتی ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پر آ جاتا ہے وہی بلیک ڈریگن یعنی ارمان، اور وہ میروسلاوا کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ میروسلاوا بھی کھل اٹھتی ہے۔ ایگور پہلے تو کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈریگن سے ڈر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو دور لے کے جانے والا ہوتا ہے تو ایگور اپنی طرف سے نکلی کا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایگور کا بھائی اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو اپنی ایکٹنگ اور جانے دو میروسلاوا کو، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ ڈریگن میروسلاوا کو اسی آئی لینڈ پر لے آتا ہے، وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پر آگ پھینکنے ہی والا ہوتا ہے، اسی رسم کی طرح جو کہ ڈریگنز لڑکیوں پر آگ پھینک کے انہیں جلا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر میروسلاوا اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ ڈریگن کافی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اس روپ کو بھی دیکھ کے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے، تو میروسلاوا کہتی ہے کہ ہاں ارمان، تم چاہے مجھے جلا دو یا اپنے پاس رکھو، میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں واقعی تم سے سچا پیار کرتی ہوں۔ یہ دیکھ کے وہ ڈریگن بھی کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور میروسلاوا کی گود میں سر رکھ لیتا ہے، کیونکہ کسی نے پہلی بار اس کے اس ڈریگن روپ میں اس سے اس طرح سے پیار سے بات کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کافی خوشی سے رہتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ آگے بھی ایک ساتھ اسی جگہ پہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ چھوٹا سا کریچر ان کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں۔ اسی سین کے ساتھ اس مووی کی یہیں پر اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔